بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن نماز کی اس قدر تاکید کے باوجود ہمیں اسلام نے کچھ ایسے مکروہ اوقات بتائے ہیں جن میں نماز جیسی افضل عبادت کو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان اوقات کے بارے میں بتائیں گے۔ معزز سامعین، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن پاک اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس امر میں کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث میں کیا وضاحت پائی جاتی ہے اور ایسے کون سے اوقات ہیں جن میں عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب سورج نصف آسمان پر ہو یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے یعنی عین زوال کا وقت، اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ نکل کر نمایاں ہو جائے، اور جب سورج کا ایک کنارہ غائب ہو جائے تو نماز ملتوی کر دو حتیٰ کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں اس ممانعت کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک غلط بات مشہور ہو چکی ہے کہ زوال کے وقت عبادت جائز ہے یا ناجائز۔ اصل میں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت۔ نمبر 2 وقت استوا یعنی سورج جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 غروب آفتاب جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ زوال کا وقت تو وقت استوا کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، زوال کا وقت غلط مشہور ہو چکا ہے۔ دراصل یہ مکروہ اوقات ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز اور سجدہ تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ ان اوقات میں عبادت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ سورج پرست کفار یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان بھی سورج کی پوجا کرتے تھے۔ صرف ان سے مخالفت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات کو مکروہ قرار دیا، جس میں صرف 2 عبادتوں کو آپ نے منع فرمایا، جس میں سے ایک نماز اور دوسری سجدہ تلاوت ہے۔ باقی تلاوت قرآن پاک اور دیگر تسبیحات ہر وقت میں جائز ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر دیجیے گا تاکہ تمام لوگ اس طرح کے مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔